الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد، زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پروگرام میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتیں اور آداب، اس میں سے بھی کچھ بیان کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے. اور یہاں پر موجود جو پیارے پیارے بچے ہیں ان سے بھی کچھ ہم ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایکٹیویٹی کے اندر ہی آپ کو کچھ علم دین کی باتیں پہنچا دیں، اور آپ اس پروگرام کو دیکھ کر جب فارغ ہوں، یعنی پورا پروگرام جب آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس علم دین کے زبردست مدنی پھول جمع ہو جائیں. تو آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا. کتنی بار درود پاک پڑھے گا؟ 1000 بار. اور کتنے دن میں پڑھے گا؟ ایک دن میں. اب سنیں، فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جنت میں ملنے والا مقام کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دنیا کے اندر ہی دکھا دیا جائے گا. یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی شرف عطا فرمائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی نصیب ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت ہمیں آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے پیارے پیارے بچوں، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں. جی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. نگی گئے زاد سفر پاس جن غلاموں کے، نگی ہے زاد سفر
جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مکے اور مدینہ منورہ کی بات اب حاضریوں سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا کلام تھا، آپ نے سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم جو پچھلے ہمارے ایپیسوڈز تھے اس میں ہم کیا سن رہے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات، جو نبی پاک اسلام کے بچپن کے واقعات تھے نا، ہم نے کچھ وہ بھی سنے۔ اچھا، پھر ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بھی سنا کہ نبی پاک علیہ السلام جب تجارت کے لیے جا رہے تھے اور شام کی طرف آپ نے سفر کیا، شام کی جانب آپ نے 2 سفر کیے، ہم نے یہ بھی سنا۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے سفر بھی فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک علیہ السلام کی بعد میں زوجہ بھی بن گئیں، ام المؤمنین بھی بن گئیں، تو ان کا مال تجارت آپ شام کی طرف لے کر گئے، بڑا خوب نفع ہوا، واپس آئے، راستے میں جو ہے وہ کچھ معجزات بھی ہوئے، ان کے غلام میسرہ نے وہ معجزات آ کر بیان بھی کیے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کو بیان کی گئیں۔ اب آپ کو بیان کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں۔ اب اعلان نبوت آپ نے کتنے سال کی عمر میں فرمایا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی مبارک عمر شریف تھی آپ کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ٹوٹل آپ کی جو بظاہری دنیا کے اندر جو آپ کی عمر مبارک بیان کی جاتی ہے وہ کتنے سال ہے؟ 63 سال۔ کتنے سال ہیں؟ 63 سال، جو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا عرصہ دنیا میں آپ نے گزارا ہے۔ 63 سال میں سے 40 سال کی عمر آپ کی وہ ہے جس میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ نبی تھے، نبی تو آپ تب ہی تھے جب آپ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی جب انسان ابھی بنا بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی تو آپ تب بھی تھے۔ لیکن آپ نے نبی ہونے کا جو اعلان ہے، جو اظہار ہے، وہ کب فرمایا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ تو 40 سال کی مبارک عمر سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اخلاق حمیدہ سے متصف، یعنی اچھے اخلاق والے تھے، اور صدق و امانت میں مشہور تھے، سچائی میں، امانت داری میں مشہور تھے، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کو لوگ صادق و امین کہا کرتے تھے۔ صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار، جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، اس کو امانت دار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کسی نے کوئی چیز دی کہ بھئی یہ میری چیز ہے، یا آپ امانت کرو اپنے پاس رکھیں، وہ اس کی حفاظت کرے، پھر جب ٹائم آئے تو وہ اس کو وہ چیز واپس لوٹا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام امانت دار، ٹھیک ہے، اور سچائی کے اندر صادق مشہور تھے۔ نبی کا اعلان فرمانے سے پہلے سے ہی نبی پاک علیہ السلام لہو و لعب میں کبھی شریک نہ ہوئے۔ لہو و لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، کیونکہ وہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا وہ زمانے جاہلیت تھا، لوگ کھیل کود کے اندر مگن ہوا کرتے تھے، کھیل کود کی مجلسیں قائم کی جاتی تھیں، لوگ ساری رات جو ہے وہ کھیل کود میں گزار دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی لہو و لعب کی مجلسوں میں کبھی شریک نہ ہوئے۔ اچھا، پھر وہ کام
کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر بھی منع ہے، وہ کام نبی پاک اسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں کی۔ بھائی ایک کام وہ ہے جو نبی پاک نے نبی کا اعلان ہونے کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ شریعت محمدی کا جو اظہار ہوا وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ نماز کے احکامات اس کے بعد آنا شروع ہوئے، پردے کے احکامات اس کے بعد آنا شروع ہوئے، یعنی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے بعد آنا شروع ہوئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جو معاملات تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس کام سے بچے کہ جو آگے چل کر آپ نے اپنی امت کو اس کام سے منع کرنا تھا۔ جس کام کو کہا جانا تھا کہ بھئی جیسے جھوٹ ہے، آگے چل کر جھوٹ سے منع کیا گیا، شراب ہے آگے چل کر منع کیا گیا، جوا ہے آگے چل کر اس سے منع کیا گیا، تو نبی پاک اسلام نے اس طرح کے کام جو ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو جانور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جاتے، نبی پاک اسلام ان کا گوشت کبھی نہ کھاتے، کیونکہ ان کے جھوٹے معبود تھے، جھوٹے جو خدا جن کو وہ اپنے طور پر جن کو وہ خدا مانا کرتے تھے، ان کے نام پر وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے، جانور ان کا نام لے کر ذبح کیا کرتے تھے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوتا نبی پاک اسلام اس کا گوشت نہ کھاتے۔ فسانہ گوئی، شراب نوشی، قمار بازی یعنی کہ جوا بازی، جس کو ہم جوا کہتے ہیں نا، جوا کہتے ہیں، سٹا کہتے ہیں، تو ان چیزوں سے، اور بت پرستی جو کہ قوم میں بہت عام تھی، جوئے کے ساتھ جوا بازی کرنا، شراب نوشی کرنا، بت پرستی کرنا، یہ اس وقت قوم کے اندر بڑی عام چیزیں تھی، بڑی کامن چیزیں تھیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے الگ رہے۔ ایک طرف قوم کا حال یہ ہے کہ وہ لہو و لعب میں کھیل کود کی مجلسوں کے اندر مگن ہے، اور دوسری جانب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے اعلان نبوت سے پہلے؟ وہ عمل یہ ہے کہ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں کوہ ہرا یعنی غار ہرا، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور وہاں رمضان کے مہینے میں جا کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے غار ہرا میں۔ غار ہرا یہ ایک پہاڑ ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر منی کو جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر آتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام غار ہرا میں رمضان میں تشریف لے جاتے، اور کس طرح جاتے کہ اپنے ساتھ چند راتوں کا توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان وغیرہ جو بھی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ لے جاتے، اور چند راتوں تک وہیں پر ہی قیام فرماتے، وہیں ٹھہرے رہتے اور ذکر اللہ کرتے، ذکر و اذکار میں تسبیح وغیرہ کرنے کے اندر مشغول رہا کرتے۔ پھر جو آپ چند دنوں کا آپ کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ جب پورا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، پھر واپس اپنے گھر پر آتے، پھر اپنا سامان اور باندھتے، پھر واپس غار ہرا تشریف لے جاتے، اور پھر اللہ پاک کی عبادت میں اور تسبیح میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بزرگ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ لیول کیسے ملا کہ آپ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ درود پاک لکھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرشتوں کو نماز پڑھانے کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے اور درود پاک لکھنے کی کتنی برکتیں۔ یہ جو چیپٹر ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا،
اس پر اتنی کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں اور اتنی حدیثیں ہیں اور اتنا لٹریچر، اتنا مواد موجود ہے اس کے اوپر کہ اگر اس کے اوپر ہی بیان کیا جائے تو اچھا خاصا وقت اس کام کے لیے درکار ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا کتنی برکتوں کا باعث ہے۔ اب اگر کوئی سستی کرے اور نبی پاک پر درود پاک نہ پڑھے تو یہ پھر اس کی اپنی محرومی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ ٹائم یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں مل پاتا، بھئی ٹائم بڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ مصروف ہے نا، جاب پر بھی جا رہا ہے تو بائک پر جا رہا ہے، ہاتھ اس کے چل رہے ہیں، زبان تو خالی ہے نا، بھئی زبان سے درود پڑھ سکتا ہے۔ واپس موٹر سائیکل سے آپ جاب سے اپنے گھر جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، 35 منٹ کا، پونے گھنٹے کا راستہ ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ ہاتھ سے تو آپ نے موٹر سائیکل سے ریس دے رہے ہیں، پاؤں سے بریک لگا رہے ہیں، گیئر لگا رہے ہیں، لیکن زبان تو خالی ہے نا، آپ درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ بھئی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں، 2 گلی 4 گلی مسجد دور ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ واپس آ رہے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں۔ بھئی دودھ لینے جا رہے ہیں، کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، کوئی سامان لینے جا رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ جو ٹائم ہے اس کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ لوگ ہینڈ فری لگا کر گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت ہو بھی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسی موت یوں لکھی ہوئی ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ میں ہی موت ہونی ہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے اگر موت آ گئی تو وہ تو برکتوں والی ہے، اور درود پاک پڑھ رہے ہوں تو کیا ہی ایسا ہو کہ اس درود کی برکت سے اللہ پاک ہماری حادثات سے حفاظت فرمائے۔ پھر درود پڑھ رہے ہوں گے تو برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، رحمتیں اتر رہی ہوں گی، تو حادثات سے ہو سکتا ہے کہ ہماری اسی کی برکت سے بچت ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں، آج سنت کی کرنیں سیگمنٹ میں ہم آپ کو بیان کریں گے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب۔ کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب۔ کھانا سبھی کھاتے ہیں، بھی کھانا زندگی کی ایک ضرورت ہے، کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ تو کھانا ہے، لیکن یہ ہے کہ سنتیں اور آداب جو کھانے کے ہیں ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سنتوں کی برکت سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور آداب تو ویسے ہی ہمیں جو مینرز ہیں ان کو تو ویسے ہی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور کلی بھی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ بھی دھو لیں اور کلی بھی کر لیں۔ آئیں اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت زیادہ ہو، برکت بھی ہو اور کیا ہو؟ زیادہ ہو، خیر و برکت کا نزول ہو جائے۔ اب اس کو کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا جب بھی کھانا حاضر کیا جائے تب بھی وضو کرو اور جب کھانا اٹھایا جائے تب بھی وضو کرو۔ اب وضو کون سا کرنا ہے بھائی؟ آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ بھائی کھانے سے پہلے کون سا وضو ہوتا ہے اور کھانے کے بعد کون سا وضو ہوتا ہے۔ تو بھائی کھانے سے پہلے بھی ایک وضو کرنا ہے اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے، لیکن یہ والا وضو نہیں ہے جو نماز کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے نا، جس میں ہم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں سر کا، پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں۔ تو وہ ایک جو وضو ہے نا نماز والا، وہ والا وضو یہاں پر مراد نہیں ہے۔ کھانا کھانے کا جو وضو ہے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ کتنی چیزیں شامل ہیں؟ 2۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہاتھ دھونا اور نمبر 2 ہے کلی کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور نمبر 2 کیا ہے؟ کلی کرنا۔ آپ نے پانی اپنے اس میں چلو میں لینا ہے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اپنی کلی جو ہے وہ کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کر کھانا چاہیے۔ اس طرح کھانا یہ سنت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اس طرح کھانا کھانا ثابت ہے۔ کیا ہے؟ کہ الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھیں۔ پیارے بچوں، جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں اور آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہوں تو کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ جوتے پہن کر کھانا کھانا یہ کھانا کھانے کے مینرز کے خلاف ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، جوتوں کو
اتار دیں۔ اس طرح عام طور پر کب ہوتا ہے؟ بالخصوص کہ جب باہر کہیں کھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے چپل جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پہن کر ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اتار دیں، اتار کر آپ کھا لیں۔ ان کو اتار کر اپنے پاؤں آپ فرش پر نہ رکھیں، اپنے جوتوں کے اوپر ہی پاؤں رکھ لیں، تو اس لیے ان کو اتار کر کھانا کھائیں۔ گھر کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ناشتے کے اوپر ٹیبل پر آ کر بیٹھے ہیں، اب جانا ہے جلدی جلدی، تو وہ شوز پہنے ہوئے، بوٹ پہنے ہوئے اور وہ پہن کر ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جب بھی کھانا کھائیں جوتوں کو، اپنے چپلوں کو اتار کر کھائیں۔ اچھا، جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ سارے بچے مل کر بتائیں گے۔ بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ شیطان بھی کھانے میں شامل ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ بظاہری طور پر آپ کی آدھی پلیٹ وہ کھا گئے، آدھی آپ کھا گئے، ظاہری طور پر یوں نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا کھانا اس نے کھایا آدھا آپ نے کھایا، ایسا بظاہری طور پر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کیا ہے کہ کھانے کی جو برکت ہوتی ہے پھر وہ نہیں آ پاتی۔ برکت چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ زیادہ افراد بیٹھیں تو زیادہ افراد مل کر، جتنے بندے بیٹھیں سارے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو کھانا کھانے کی دعا ہے وہ بھی پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں۔ اور اگر بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے ہیں، اب بعض اوقات ہو جاتا ہے، انسان بھول چک ہو جاتی ہے، بھی کھانا کھانے بیٹھے، بھوک لگی تھی، جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، اب کیا کریں؟ اس کا آلٹرنیٹ ہے، ایک اور حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بھی حدیث پاک سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ مل کر، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جو ہمارے پیارے بچے کڈز مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بس 3 الفاظ آپ سمجھ لیں کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کھانے میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سنتوں کو اور آداب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ، جملہ ایک ہے اور جواب جو ہے وہ بھی ایک ہے۔ اور کرنا کیا ہے، ہمارے پاس یہاں پر ایکٹیویٹی آ گئی ہے، ایکٹیویٹی موجود ہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 ریڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں 2 ریڈ لائنز، ہے نا؟ آپ نے یہاں پر یہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کو آپ نے گھمانا ہے، اوپر سے پکڑ کے اس کو گھمانا ہے، اور یہاں پر یہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا رول کو گھمایا ہوا ہے، اس لیے آپ کو کوئی جملہ لکھا ہوا صاف سمجھ میں ابھی تو نہیں آ رہا، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یوں کر کے گھمانا ہے اور یوں گھما کر ایک اچھا سا خوبصورت سا جملہ ہمیں مکمل کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بچے موجود ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم اے، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے موجود ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم بی، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے سے پہلے بچے کو بلاتے ہیں، تو کون سے بچے آئیں گے؟ ٹیم اے سے ہاتھ اٹھائیں گے، چلیں آپ آئیں، ماشاءاللہ، مائک لیں گے آپ، سب سے پہلے نام بتائیں۔ سہل۔ سہل، سہل بھائی آپ کر لیں گے انشاءاللہ؟ جی۔ چلیں، سہل بھائی مکمل پرجوش ہیں، دیکھتے ہیں کہ سہل بھائی درست کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ سہل بھائی آپ ایکٹیویٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ سہل بھائی آپ نے جملہ مکمل کر لیا ہے؟ سہل بھائی نے مکمل کر لیا ہے، آپ نے جملہ کیا مکمل کیا ہے آپ بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ نہیں دیتے۔ کچھ درست ہے،
ایک لفظ کی مسٹیک ہے. کیا مسٹیک ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دھوکہ نہیں. دیکھتے ہیں یہاں پر کیا آنا چاہیے. دیا. اب آپ پڑھیں یہ لائن کیا لکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. اب آپ کا جواب درست ہے. چلیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. جی نبی کریم علیہ السلام نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. اور آپ کے جو ہم امتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے عاشق ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دھوکہ دہی سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. بعض اوقات لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہم نے تو حکمت عملی اپنائی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دھوکہ دہی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ آئیں. مائک دیجیے گا ان کو. چلیں سب سے پہلے نام بتائیں گے آپ اپنا. سالک. سالک. ماشاء اللہ کیا خوبصورت نام ہے سالک. سالک ایک شاعر بھی بڑے زبردست گزرے. چلیں ماشاء اللہ آپ بھی سمجھ گئے کہ کیسے کرنا ہے. سالک بھائی آپ پہنچے ہیں ایکٹیویٹی کے پاس اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ جملہ مکمل کر پاتے ہیں کہ نہیں. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. سالک بھائی ماشاء اللہ. ارے واہ سالک بھائی نے ایک جملہ مکمل کر لیا. سالک بھائی آپ اس طرف تشریف لائیں گے اور مائک آپ لیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے کیا لکھا ہے. امامہ شریف پہننا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی پیارے بچوں امامہ شریف پہننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. سالک بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.